الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے آج سبق نمبر 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم گرامر کے لحاظ سے آج کیا چیز پڑھیں گے۔ ایک تو ضمیر منفصل کے ساتھ آج اسم لگا کر مکمل سنٹینس اور مکمل جملہ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو چیزیں ہم وہ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ آج سیکھیں گے۔ آج صرف ایک قاعدہ پڑھیں گے کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے اور جمع کیسے بنائی جاتی ہے، یہ نیکسٹ لیسن میں ہوگا، نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو دو چیزیں ہوگی، ایک ضمیر منفصل کے ساتھ کوئی بھی اسم ملا کر کے جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، آج جملہ بنانا سیکھیں گے۔ دوسری چیز گرامر کے لحاظ سے واحد سے کسی بھی لفظ کی سنگولر سے اس کا تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے، آج دوسرا قاعدہ ہم یہ سیکھیں گے۔ پہلے ہم نے سبق دہرانا ہے۔ جی تو سبق دہرانے سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیں گے۔ سبق ہمارا ضمیر منفصل مذکر کی ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن۔ یہ ضمیر منفصل آج اس کے ساتھ ہم اسم لگا کر پڑھیں گے۔ یہ ہمارے سبق کا یہ عادت تھا، ایک مرتبہ سب نے غور سے سبق کو پڑھ لیا ہوگا، اس کا مطالعہ بھی کر لیا ہوگا کہ وہ ایک مد، وہ دو مد، وہ سب مد، آپ ایک مد، آپ دو مد، آپ سب مد، میں ایک مد، ہم سب مد۔ یہ ضمیر منفصل ہے جس کے ساتھ آج ہم اسم لگا کر پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تثنیہ اور جمع بنانے کا ہم قاعدہ سیکھیں، ہم آگے چلیں گے اور سب سے پہلے سبق جو ہے ضمیر کے ساتھ مل کر پوری کی پوری گردان ہم پڑھیں گے، جملہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھ لیں گے۔ تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ گردان پڑھنی ہے۔ ہوا مسلمن، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم ہم مسلمون، مسلمون، انت مسلمن، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمن، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ہوا مسلمن، ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمن، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمن، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ ترجمہ کریں گے، وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ دو مسلمان ہیں، وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ جی اب اس مرتبہ میں اشارہ کروں گا، آپ سب دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ ہوا مسلمون، انتما مسلم، ہما مسلمون، مسلمانی، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون،
अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। नहनु मुस्लिमूना। अच्छा माशाल्लाह जी। इसी तरीके से आप तर्जुमा करेंगे, मैं इशारा करूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मुसलमान मर्द, वो दो मुसलमान मर्द, वो सब मुसलमान मर्द। आप एक मुसलमान मर्द, उस्ताद साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही। वो एक मुसलमान मर्द, वो दो मुसलमान मर्द, वो सब मुसलमान मर्द। आप एक मुसलमान मर्द, आप दो मुसलमान मर्द, आप सब मुसलमान मर्द। मैं एक मुसलमान मर्द, हम सब मुसलमान मर्द। बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। एक मरतबा मुताला कीजिएगा अल्फाज का गौर से, आपके पास अभी टाइम है 2 से 3 मिनट। फिर उसके बाद 2 से 3 मरतबा आप इसको देख करके इशारा करते हुए पढ़िएगा। जिनका माइक है उनकी आवाज ना हो, बाकी अपनी अपनी जगह पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपका इम्तिहान होगा कि आपको कितना याद हो गया। जी बिस्मिल्लाह, आपके पास टाइम है। और जो रिकॉर्डिंग सुन के सबक याद कर रहे हैं वो भी यहाँ वीडियो रोक दीजिएगा, 1-2 मरतबा देख कर पढ़िएगा, बगैर देखे पढ़िएगा, फिर आपका इम्तिहान होने जा रहा है। जी जी, सबने मुताला कर लिया, 2 से 3 मरतबा पढ़ लिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं, फिर उसके बाद अपना अपना इम्तिहान लेने के कितना याद हुआ। जी सबसे पहले मैं तर्जुमा करूंगा इशारा करते हुए। वो एक मुसलमान मर्द है। उस्ताद साहब मुझे बोलना है। जी आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। वो हुआ एक, मुस्लिम, जी वो दो मुसलमान मर्द हैं। हुमा मुस्लिम मुस्लिमानी, वो सब मर्द हैं, वो सब मुसलमान मर्द हैं। हुम मुस्लिमूना, आप एक मुसलमान मर्द हैं। अंता मुस्लिमुन, आप दो मुसलमान मर्द हैं। अंता मुस्लिम, अंतुमा मुस्लिमानी, आप सब मुसलमान मर्द हैं। अंतुम मुस्लिमूना, मैं एक मुसलमान मर्द हूँ। अना मुस्लिमुन, हम सब मुसलमान मर्द हैं। नहनु मुस्लिमूना। जी अब मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा। आप इशारे के साथ साथ पढ़िएगा और कोशिश करें कि बगैर देखे पढ़ें। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमूना, मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। बहुत अच्छा। ये बार बार दोहरा इसलिए रहे कि ये हमारी बेस है। ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, आगे या समझ में आ जाएगी, आगे चलना बहुत आसान और तर्जुमा समझना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको मुख्तलिफ तरीकों से हम रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। अब हम कायदा पढ़ेंगे आज वाहिद से तस्निया बनाने का, कि वाहिद से तस्निया कैसे बनाया जाता है, आज वो कायदा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाहिद तस्निया जमा। वाहिद हमारे पास मुस्लिमुन है, तस्निया हमारे पास मुस्लिमाने हैं और जमा मुस्लिमून है। आज सिर्फ हम तस्निया बनाने का कायदा सीखेंगे कि वाहिद से तस्निया कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ हमारे पास लफ्ज मौजूद है मुस्लिमाने। गौर से देखिएगा कि किसी भी लफ्ज से तस्निया बनाने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, सिंगुलर लफ्ज जो वाहिद है इसके आखिर में अलिफ नून लगा देंगे। अलिफ ये तो हमेशा साकिन होता है, नून जेर के साथ अलिफ और नून लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमुन से मुस्लिमाने। जी तो तस्निया बनाने के लिए 2 काम करने हैं, एक अलिफ नून
ایڈ کر دیا تو واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے. یہ ہے آنے جس کا ساؤنڈ بنتا ہے آنے. مسلمون سے مسلمانے آنے کا ساؤنڈ ہے, الف نون لگا دیا. مومنون مؤمنانے تسنیہ بن گیا. اسی طریقے ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں. صالحون الف نون لگا دیا صالحانے آنے لگ گیا. کافرون ایک, کافرانے آنے کا ساؤنڈ لگایا تسنیہ دو کافر. مشرکن مشرکانے. فاسقن فاسقانے. تو کانی نون کے نیچے زیر ہے. مسلمانی مؤمنانی صالحانی کافرانی مشرکانی فاسقانی. تو الف نون لگا دینے سے لفظ واحد سے تسنیہ بن گیا. کوئی بھی دنیا کا لفظ ہے اس کے آخر میں یہی الف نون لگا دینے سے تسنیہ بن جاتا ہے. میرے پاس موبائل ہے جوالن, دو موبائل جوالانے. میرے پاس لیپ ٹاپ ہے حاسوبن, ایک لیپ ٹاپ. حاسوبانے دو لیپ ٹاپ. میرے قریب یہاں کتاب رکھی ہے کتابن ایک کتاب. کتابانے دو کتابیں. رجلن ایک مرد. رجلانے دو مرد. امراتن ایک عورت. امراتانے دو عورتیں. اسی طرح درسن سبق ایک سبق. درسانے دو سبق. تو کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون لگا دینے سے لفظ واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے. دوسرا طریقہ تسنیہ کا, تسنیہ کے دو طریقے, ایک تو الف نون کے ساتھ, دوسرا جو ہے اسی لفظ کے آخر میں اس الف کو یا سے بدل دیا جائے. اسی الف کو یا سے بدل دیا جائے تو مومنانے کے بجائے یہ بن جائے گا مؤمنین. صرف کیا کیا, اس الف کو یا سے چینج کیا ہے, باقی نون پر زبر اپنی جگہ, نون کے نیچے زیر اپنی جگہ. مومنان مؤمنین, مسلمان مسلمین. تو دوسرے کا ساؤنڈ بن جاتا ہے عین, آنے عین, آنے عین. دو تسنیہ کی شکلیں بنی, ایک الف نون کے ساتھ ایک یا نون کے ساتھ. یا ساکن ہے, اس سے پہلے زبر اور یا کے بعد زیر ہے. بہت سے دیکھیے گا. تو مسلمان مسلمین. اب ہمارے پاس جو باقی الفاظ ہیں ان کی بھی تسنیہ دیکھو. صالحن صالحانی صالحینی. کافرن کافرانی کافرینی. مشرکن مشرکانی مشرکینی. فاسقن فاسقانی فاسقینی. تسنیہ بن گئی تمام الفاظ سے. تمام الفاظ سے تسنیہ بہت آسان. مومن مومنانے, مسلم مسلمانے, صالح صالحانے صالحین, صادقن صادقانے صادقین. سچ بولنے والا ایک, سچ بولنے والے دو, ایک نیک آدمی دو نیک آدمی. اور یہی قاعدہ یہاں استعمال ہوا مسلمانے, انتما مسلمانے. جی تو یہ قاعدہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. واحد سے تسنیہ جمع بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا, تو جمع کا قاعدہ اگلی کلاس میں. آج ہمارا تسنیہ کا قاعدہ ہے. تو تسنیہ بنانے کے لیے کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون لگا دینے سے یا اسی الف کی جگہ پر ساکن لگا دینے سے تسنیہ کی دونوں شکلیں مل جائے گی. مسلمان مسلمین, مومنان مؤمنین, صالحان صالحین, کافران کافرین, مشرکان مشرکین, فاسقان فاسقین. یہ تسنیہ بنانے کا قاعدہ ہو گیا. اب بھی ہم نے کیونکہ بہت سے الفاظ کے ساتھ مسلم ان کے ساتھ ہم نے گردان پڑھی ہے, تو مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلمان کون ہوتا ہے, مسلمان کسے کہیں گے. جیسے کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے سوال کا فل انتم مسلمون, بس کیا تم مسلمان ہو. تو مسلمان کون ہوتے ہیں, کسے کہتے ہیں, یہ سوال ہے. میں نے کہا وہ بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان, تو مسلمان کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی 3 تعریفیں کی ہیں کسی حد تک. پہلی تعریف تو بالکل 2 لفظ ہے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مجھے تو موخات سمجھ میں نہیں آئی, مجھے تو بھائی چارہ سمجھ میں نہیں آیا.
تو مسلمان کی اخوت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اچھا، تو پھر اس کے لیے تو مواخات دیکھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور، انصار اور مہاجرین کا دیکھنا پڑے گا۔ جب مہاجرین مکہ سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپس میں مواخات قائم کی جائے گی۔ مواخات کیا کی تھی کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی کو دینی بھائی بنا دیا، اسلامی بھائی بنا دیا کہ آپ اسلام میں دین میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، تاریخ آج تک گواہ ہے کہ اپنا سب کچھ ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر کے دو کو دے دیا کہ یہ میں انصار ہوں، یہ میرا مہاجر بھائی ہے، یہ میری مہاجر بہن ہے۔ سب چیزیں انہوں نے تقسیم کر کے دے دی اپنے آپ پر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی یہ تعریف اللہ رب لم یزل نے قرآن کریم بتائی کہ انہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دی۔ آج مجھے اپنے حقوق تو یاد ہیں، دوسروں کے فرائض ان کے یاد نہیں کہ ڈیوٹیاں کیا ہے کہ جو میں ادا کروں دوسرے اپنے حق وصول کر لیں۔ تو صحابہ نے مواخات قائم کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی دوسری تعریف بڑی کی جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بڑی پرفیکٹ ہے، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنے ارد گرد میں غور کریں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کیا ایک مسلمان آج دوسرے مسلمان اس کی زبان کی ایذا سے، زبان کی تکلیف سے یا ہاتھ سے کیا محفوظ ہے؟ پہلے تو کوشش کرتے ہیں ہاتھ سے کسی کو کوئی جتنا بھی نقصان پہنچانا ہو پہنچا لیتے ہیں، اگر وہاں ہاتھ نہ پہنچے تو پھر زبان سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پہلے تو کسی کی شکایت اور کمپلین اگر اپنے گھر میں بڑے ہیں تو ان کے کہ وہ ایسے ہیں، ایک رشتہ داروں کی شکایت ادھر، ان کی ادھر، اور باس کے سامنے شکایت کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، یہ ملازم ٹھیک کام نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے۔ اگر اس سے بس نہ چلے پھر اگلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے غیبت کرنے کا۔ گھر میں بیٹھے وہ رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو غیبت کرتے ہیں۔ تو زبان کی ایذا سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آج سے میں اور آپ ارادہ کر لیں کہ یہ قرآن کا پیغام ہے، رب لم یزل کا یہ حکم ہے کہ آج سے میں اور آپ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایذا نہیں دیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی غلط شکایت اور کمپلین نہیں کریں گے، اور کسی کو زبان کے ساتھ طعن و تشنیع اور طنز نہیں کریں گے تاکہ کوئی کسی کو تکلیف نہ، اور ہاتھ سے بھی نہیں۔ کسی کا مال روک دیا، کسی کو مال مل رہا ہے نہیں دیا، تو یہ سب چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی، اور مسلمان کی ایک تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، المسلمون جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، ان اشتکا راسو اشتکا کلو۔ مسلمانوں کی تمام امت مسلمہ کی مثال جسد واحد کی ہے، جسد واحد کی ہے، ایک جسم کی ہے۔ اگر ایک جسم کے آنکھ میں، اس عضو میں، ایک پارٹ میں اگر درد ہو جائے پورے جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا۔ سر میں درد ہو جائے پورے جسم میں پریشانی، نہ لیٹ کر سکون آتا ہے نہ کھڑے ہو کر اچھے سے اچھے منظر اور سین ہو لیکن کوئی دل نہیں باتا، اچھے سے اچھی کھانے کے لیے ملے سر میں درد ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ کہا مسلمانوں کی حالت یہ ہے، المسلمون کا جسد واحد، یہ جسد واحد ہے۔ پوری دنیا میں اگر مسلمانوں پہ کہیں بھی تکلیف آ جائے پوری امت مسلمہ بے قرار ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، ان کا سکون ختم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں سیریا اور شام میں، اربکان میں اور کئی ممالک میں مسلمان پہ ظلم زیادتی ہوتی ہے، آپ کی طرح بہنیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بچے، ان کے گھر تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر یہ تکلیف پہنچی کہ اللہ ان مسلمانوں پر جو میرے بھائی ہیں، جو میری بہنیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کسی کی لاش سمندر کے کنارے سے مل رہی ہے اور کوئی گھروں کے اندر کٹے پٹے ان کے جسم ہیں، یا اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جائے، یا اللہ پوری امت کی حفاظت کر لے۔ اللہ ہمارے بس میں اور تو کوئی نہیں ہے، اللہ ان کا درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے،
یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اگر یہاں تک بھی ہمیں احساس ہو گیا میں اور آپ مسلمان کہنے کے لائق ہیں نہیں, تو سب سے پہلے غور کرنا ہے ہمیں, اللہ ہم پھر مسلمان کی کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. جب ہمیں المسلم سلم المسلمون من لسانی, معاشرے میں بھی ہمارا کردار اور پھر پوری امت کی فکر, ہماری یہ حالت ہے, یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنا دے, تو پھر ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. جی آخری لفظ ہے وہ مومن, اس سے گردان میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. وہ مومن, هو مؤمن ہما مؤمنانی, هما مؤمنان ہم مؤمنون, هم مؤمنون انت مؤمن, أنت مؤمن انتما مؤمنانی, أنتما مؤمنان انتم مؤمنون, أنتم مؤمنون انا مؤمن, أنا مؤمن نحن مؤمنون. نحن مؤمنون. جی ترجمہ کریں گے. وہ ایک ایمان والا, وہ ایک ایمان والا ہے, وہ دو ایمان والے ہیں. وہ دو ایمان والے ہیں. جی ترجمہ کیجئے گا. وہ دو ایمان والے ہیں, وہ سب ایمان والے ہیں. آپ ایک ایمان والے ہو, آپ دو ایمان والے ہیں, آپ سب ایمان والے ہیں. میں ایک ایمان والا ہوں, ہم سب ایمان والے ہیں. جی ایک لفظ اور پڑھیں گے, ترجمہ اس کا نہیں کریں گے, صادقن سے. جی ہوا مؤمن, نہیں, ہوا صادقن, ہوا مؤمن. صادقن, ہوا صادقن, اچھا, ہوا صادقن, ہوا صادقانی, ہما صادقانی, ہما صادقانی, ہم صادقون, انت صادقون, انتما صادقانی, انتم صادقون, انا صادقون, نحنو صادقون. جی صادقن مانا سچ بولنے والا, سچا آدمی. مومن ایمان والا آدمی. آج کو ہوم ورک, ہوا مسلمن کی گردان آپ نے معلمہ کو سنانی ہے, اور ہوا مؤمن اس سے پوری گردان ترجمے کے ساتھ لکھنی ہے. اور ابھی آپ کے جو بریک آؤٹ میں آپ کے گروپ بنا رہے ہیں اس میں کوشش کیجئے گا کہ ان تینوں الفاظ کو ایک دوسرے کو سنا لیں. ہوا مسلمن, اور کچھ ہوا مومن سے سنا لیں, اور کچھ ہوا صادقن سے سنا لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.